الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ حضرات گرامی قدر، مغرب کی نماز کے بعد سے یہ آپ حضرات کا اجلاس شروع ہے۔ تمام مکاتب فکر، تمام تاجر حضرات کی تنظیموں کے سربراہان، آپ حضرات کے راولپنڈی اور اسلام آباد کی دینی قیادت کی مقتدر شخصیات کے آپ حضرات کے سامنے بیانات ہوئے۔ ابھی میرے مخدوم حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم بھی ارشاد فرما رہے تھے، نماز کا وقت ہوئے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ میری کوشش ہوگی کہ میں مزید تاخیر کا باعث نہ بنوں اور بہت جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ آج آپ ہم سب 7 ستمبر 1974 کے واقعہ کی یاد منانے کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کو اس واقعہ کی طرف لے چلتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارے ملک کے عزیز پاکستان کے متحدہ پاکستان کے آخری الیکشن 1970 میں ہوئے تھے اور آگے چل کر پھر 1971 کی جنگ کے نتیجے میں پھر مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو کر اس نے بنگلہ دیش کی شکل اختیار کی۔ 1970 کے الیکشن میں مشرقی پاکستان میں جناب مجیب الرحمن، مغربی پاکستان میں جناب ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی پارٹیاں بڑی واضح اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئیں، اور یہاں مغربی پاکستان میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، ان حضرات کی بھی بڑی بھرپور نمائندگی موجود تھی۔ میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں برسر اقتدار آنے کے بعد طلباء یونین پر جو پابندیاں ہیں وہ ختم کر دوں گا۔ جناب بھٹو صاحب کو اقتدار ملا، انہوں نے وعدہ کرتے ہوئے طلباء یونین سے پابندی ہٹائی۔ پورے ملک میں ان کے انتخاب ہوئے، جہاں اور انتخاب ہوئے وہاں نشتر میڈیکل کالج کی یونین کا بھی الیکشن ہوا۔ میرے بھائیوں، میں مختصر کر رہا ہوں، یہ گفتگو اس لیے شروع کی کہ میری اگلی گفتگو کا سمجھنا اس گفتگو پر موقوف ہے۔ بائیں بازو کی طرف سے جو پینل کھڑا ہوا اس میں قادیانی امیدوار بھی تھے بعض سیٹوں پر۔ دائیں بازو کی طرف سے جو پینل کھڑا ہوا انہوں نے اپنے مد مقابل پینل کی قادیانیوں کی شمولیت کے باعث انہوں نے ان پر تنقید کی، نشانہ تنقید پر رکھا۔ اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھیں کہ جس وقت الیکشن ہوا، جس پینل میں قادیانی شریک تھے 100% وہ شکست سے دوچار ہوا، اور جو ان کے مد مقابل تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں 100% کامیابی سے سرفراز کیا۔ نیشنل میڈیکل کالج ملتان کی تنظیم، انہوں نے
حلف وفاداری کی تقریب سے فارغ ہونے کے بعد اعلان کیا کہ ہمارا سیاحتی وفد 22 مئی کو چناب ایکسپریس کے ذریعے پشاور جائے گا اور پھر اس کے بعد سوات۔ یہ طلباء اپنے پروگرام کے منسٹر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء اپنے پروگرام کے مطابق 22 مئی کو جس وقت چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، اس زمانے میں اس کا نام ربوہ تھا، بعد میں تبدیل ہوا، اب اس کا نام چناب نگر ہے۔ میں نے ایک دن چناب نگر میں ہی بیان کرتے ہوئے قادیانیوں کو کہا کہ اگر آج تمہارے شہر کا نام مٹا ہے تو وہ وقت بھی آیا چاہتا ہے کہ جب انشاءاللہ قادیانیت کا نشان بھی مٹے گا۔ انشاءاللہ تو زور سے کہہ دو۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، قادیانیوں کی اس زمانے میں عادت یہ تھی کہ چناب نگر کے اسٹیشن پر اپ ڈاؤن دونوں ٹرینوں کے وقت کھلے عام سواریوں میں وہ قادیانی جماعت کا لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ اپنی عادت بد کی وجہ سے قانون ایک سرکاری جگہ پر اپنا کافرانہ لٹریچر تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے نوجوانوں کی جو ڈیوٹی لگا رکھی تھی، انہوں نے جہاں اور سواریوں کو لٹریچر دیا وہاں منسٹر میڈیکل کالج کے ان طلباء کو بھی لٹریچر دیا۔ وہ حضرات چونکہ اپنے ملتان کے الیکشن میں قادیانیوں کو واضح طور پر شکست دے چکے تھے، ختم نبوت پر ان کا ذہن بن چکا تھا، قادیانیوں نے لٹریچر تقسیم کیا، طلباء نے ختم نبوت کے نعرے لگائے۔ آج آپ بھی ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی اس ادا کو تازہ کرنے کے لیے میرے ساتھ مل کے کہیں، میں نعرہ لگاتا ہوں، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، قادیانی انہوں نے ان طلباء نے قادیانی لٹریچر کا ریزہ کیا۔ قادیانی جماعت نے ان کو گھور گھور کر دیکھا، آپس میں تو تکار بھی ہوئی، لیکن ٹرین اسٹیشن پر اس کا سٹاپ 1 منٹ تھا۔ وقت ہوا، ٹرین نے سیٹی بجائی، طلباء سوار ہو گئے، تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اب قادیانی جماعت کا اس وقت چیف گرو مرزا ناصر تھا، ان کا لاڈ پادری مرزا ناصر نے قادیانی جماعت کا اجلاس طلب کیا اور اس امر پر غور کیا گیا کہ یہ ہماری بڑی سبکی ہوئی، وہ چناب نگر کو اپنی سٹیٹ سمجھتے تھے، وہ بلا شرکت غیر وہاں کے اپنے آپ کو حکمران سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی سبکی محسوس کی، اعلان کیا کہ جب 29 مئی کو اسی ٹرین سے یہ طلباء کا وفد سوات پشاور کے دورے کے بعد واپس آئے گا تو چناب نگر کے اسٹیشن پر ان طلباء سے بدلہ لیا جائے گا کہ انہوں نے ختم نبوت زندہ باد اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے کیوں لگائے۔ میرے بھائیوں، جس وقت وہ ٹرین واپس ملتان کراچی جانے کے لیے سرگودا کے اسٹیشن پر پہنچی، سرگودا سے لے کر راستے میں چناب نگر تک اسٹیشن جو آتے ہیں، پنڈی رسول ہے، نشترآباد ہے، شاہین آباد، لالیاں وغیرہ، ان تمام اسٹیشنوں پر جہاں جہاں ٹرین رکتی تھی، قرب و جوار کے دیہات کے قادیانی اپنی قیادت کے حکم پر اس میں مسلح طور پر سوار ہوئے اور انہوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی کہ چناب نگر کے اسٹیشن پر ہم نے ان طلباء کی پٹائی کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، جس وقت ٹرین اسٹیشن پہ داخل ہوئی، طلباء گہری نیند سوئے ہوئے تھے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ادھر
آگے چل کر جو قادیانی جماعت کا چیف گرو بنا میری مراد مرزا طاہر، اس وقت وہ ان کی جماعت کا خلیفہ تو نہیں تھا، رہنما تھا۔ اس کی سربراہی میں 1500 کے قریب چناب نگر کے نوجوان قادیانی ہاکیوں سے لوہے کے ہنٹر، آہنی مکے وغیرہ سوٹیاں لے کر وہ اسٹیشن پر دندناتے پھر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، ادھر ٹرین رکی، جو ٹرین کے اندر پیچھے سے قادیانی سوار تھے، انہوں نے اس ڈبے پر حملہ کیا، ان طلباء کو ان کی سیٹوں سے اٹھایا، کسی کو گریبان سے پکڑا، کسی کو بالو سے پکڑا، کسی کو پینٹ سے پکڑا، ایک آدمی نے سر کے حصے کو، ایک نے پاؤں کو، اور وہ ٹرین کے ڈبے سے اس طرح ان کو اچھالتے تھے جس طرح ایک پلے دار بوری کے غلے کی بوری کو اچھالتا ہے۔ جو اسٹیشن پر قادیانی اوباش موجود تھے، آنے والے اس طالب علم کو اس طرح کر کے جو وہ اس کو اچھالتے، یہ اسے پکڑتے، زمین پہ پٹکتے اور اس کی پٹائی شروع کر دیتے۔ میں بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ پورے ان کے ڈبے کے ایک ایک طالب علم کو اسٹیشن پر لٹا کر اتنی ان کی کٹائی کی گئی۔ کسی کی پیشانی زخم آلود ہوئی، کسی کی ناک کی ہڈی ٹوٹی، کسی کے جو ہے وہ اپنا رخساروں پر زخم آئے۔ میرے بھائیوں، کسی کی انہوں نے کلائی مروڑی، کسی کی پسلیاں توڑی، مار مار کے ان طالب علموں کو ادموا کر دیا۔ اس وقت ریلوے اسٹیشن کا اسٹیشن ماسٹر بھی قادیانی تھا۔ 1 گھنٹے تک اس نے ٹرین کو چلنے نہیں دیا، سگنل نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ ان قادیانی اوباشوں نے ظلم اور بربریت کی، سفاکیت اور کمینگی کی انتہا کر دی، دہشت گردی کی، ظلم اور ستم کا ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا کہ اس وقت خود ظلم بھی ان کے اس ظلم سے تھرا رہا تھا۔ میرے بھائیوں، وہ ان طلباء عزیز پر حملے کے نتیجے میں اللہ، وہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات دشمن شر اٹھاتا ہے، اللہ اس میں خیر کا پہلو پیدا کر دیتا ہے۔ قادیانیوں نے یہ حماقت کی، اس کے نتیجے میں کراچی سے لے کر پشاور تک، کراچی سے لے کر خیبر تک، آپ حضرات کا پورا ملک عزیز کے تمام مساجد و مدارس، تمام خانقاہیں، تمام سکول، کالجز اور یونیورسٹی، تمام تر منڈیے بازار اور جو ہے وہ اپنا تمام تر طبقات، وہ قادیانیت کے خلاف اس طرح صف آرا ہو گئے کہ پورے ملک میں ختم نبوت کی بہار کا ایک موسم قائم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ان حالات اور واقعات میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل فیم کے آدمی تھے، بڑے قداور ہمارے قومی رہنما، محب وطن، اور وہ ملک عزیز کے وفادار تھے۔ انہوں نے پہلے اپنے طور پر خیال یہ کیا کہ یہ علماء کرام ان عوام کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے جلسوں کے مقابلے میں مجھے بھی جلسے کرنے چاہیے۔ میں اپنی خطابت کی بنیاد پہ اس تحریک میں جو پبلک ان کے ساتھ ہے میں انہیں نہتہ کر دوں گا، قیادت رہ جائے گی، پبلک ہٹ جائے گی۔ اس کے لیے انہوں نے اولاً انتخاب کیا کہ سب سے پہلا جلسہ ذوب کے اندر ہوگا۔ اب 1000 کا اجتماع، جناب بھٹو صاحب تقریر کے لیے تشریف لائے، انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا، ادھر عوام نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کیے۔ بھٹو صاحب ایک جملہ کہتے، ابھی ان کا سانس نہیں ٹوٹتا تھا کہ پبلک ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کے فلک شگاف نعرے لگاتی۔
جناب بھٹو صاحب اپنی تمام تر خطابت کے باوجود 5-7 منٹ کے بعد ایسے مضمحل ہوئے کہ جسم ان کا پسینے سے شرابور ہو گیا اور ذہنی طور پر پبلک کے، عوام کے بھرپور جذبات کے سامنے انہوں نے سپر ڈال دی۔ میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب نے پہلے جلسے بھی پبلک کے اس کو دیکھ کر، بہرحال وہ قومی رہنما تھے، نبات تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے بیانات قوم کے اس جذبے کو، میرے بیانات اس تحریک کو مدھم نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ بھٹو صاحب نے پہلے اس جلسے میں ریورس گیئر کے طور پر انہوں نے قبول کیا اور اعلان یہ کیا کہ آپ حضرات کے جذبات سے میں باخبر ہوں، میرا آپ سے وعدہ رہا، میں نے ابھی کوئٹے جانا ہے، میں کل کوئٹے میں ہنگامی طور پر رات اپنی پوری پارٹی کو اسپیشل جہازوں کے ذریعے کوئٹے بلاتا ہوں، کل صبح ان کے ساتھ میٹنگ کروں گا۔ ظہر کی نماز کے بعد جو جلسہ ہے کوئٹے میں ختم نبوت کے مسئلے کو آئینی طور پر حل کرنے کے لیے کل میں واضح طور پر اعلان کروں گا۔ میرے بھائیوں، وہ جو قادیانیت کی رعونت تھی وہ شکست کھا گئی، کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ اب یہ ہمارا پہلا مرحلہ تھا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، اگلے دن ان کا اجلاس بھی ہوا، جلسہ بھی ہوا۔ جناب بھٹو صاحب نے کہا کہ میں اس مسئلے کو اپنے طور پر حل کرنے کی بجائے نیشنل اسمبلی کے سپرد کرتا ہوں۔ میں یہاں پر اکثریتی پارٹی کا سربراہ ہوں، لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ قادیانیت کے مسئلے پر قومی اسمبلی میں ہمارے ممبران گفتگو کرنے کے بعد پارٹی ڈسپلن کے پابند نہیں ہوں گے، ان پر کوئی پارٹی کا قانون لاگو نہیں ہوگا، وہ ووٹ ختم نبوت پر ووٹ دینے میں آزاد ہوں گے، وہ اپنے ضمیر اور ایمان کے مطابق ووٹ دیں، پارٹی کی طرف سے ان پر کوئی پابندی یا کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں جناب بھٹو صاحب کا یہ مومنہ جرأت مندانہ اقدام تھا، وہ بیدار مغز آدمی تھے، انہوں نے بہت ہی بالغ نظری کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ کیا جو انتہائی جمہوری بھی تھا اور جو ہے وہ ملک کے عزیز کی سالمیت کے لیے مفید بھی۔ میرے بھائیوں، ادھر جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا، ادھر قادیانی جماعت کا چیف گرو مرزا ناصر احمد نے، نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری جنرل اور ہمارے اس وقت وفاقی وزیر قانون ہوتے تھے جناب عبدالحفیظ پیرزادہ، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو، ان تینوں حضرات کو قادیانیوں نے اپنی جماعت کی طرف سے فیصلہ کرنے کے بعد اپنے لیٹر پیڈ فارم پر ایک اپلیکیشن بھیجی، اس پر مرزا ناصر احمد کے دستخط تھے۔ جناب بھٹو صاحب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ قادیانی مسئلے پر قومی اسمبلی میں بحث کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے عقائد پر وہاں بحث ہونی ہے تو ہمارا بھی موقف سنا جائے، اگر آپ ہمارا موقف نہیں سنیں گے، یک طرفہ طور پر آپ نے اس کیس کی سماعت کرنے کے بعد کوئی فیصلہ دیا تو وہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ادھر مرزا ناصر احمد کا خط آیا، ادھر جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے مطالعہ کے بعد مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد صاحب کو بلایا اور ان کے سامنے بھٹو صاحب نے خط رکھا مرزا ناصر احمد کا، میری طرف دیکھیں، بعد کے قائد تھے حضرت مولانا مفتی محمود۔ بھٹو صاحب نے کاغذ بڑھایا، مفتی صاحب نے اینک نکالی، چشمہ لگایا اور اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد وہ خط جناب بھٹو صاحب کو واپس کیا، زیر لب مسکرا کے کہنے لگے بھٹو صاحب ہم تو قادیانیوں کو ملک کے چپے چپے میں تلاش کرتے پھر رہے تھے، یہ تو آپ کے میز کی دراز سے مل گئے ہیں،
آپ 1 منٹ کا ضائع کیے بغیر قادیانیوں کو اطلاع کریں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئے، انشاءاللہ ہم محمد عربی کی ختم نبوت کی وکالت کا کردار ادا کریں گے۔ سبحان اللہ، تو بلند آواز سے اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے، جس کو جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے۔ بھائیوں، میں اختصار کر رہا ہوں، اتنی گفتگو انتہائی ضروری اور مشکل تھی، اب میں بالکل نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، قومی اسمبلی کا میں نے بہت ساری باتیں حذف کر دی ہیں آمدن، میں اختصار کر رہا ہوں ورنہ تو یہ گھنٹوں کی گفتگو ہے۔ میرے بھائیوں، جسے میں منٹوں میں سمیٹنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیں، نعرہ تو لگائے نا تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، 11 دن قادیانی جماعت کے مشکل یہ پیش آئی کہ قومی اسمبلی میں اگر قادیانی جماعت کو بلایا جاتا ہے تو قادیانی قومی اسمبلی کے ممبر نہیں، قومی اسمبلی کے فلور کو جو آدمی ممبر نہیں وہ کیسے استعمال کرے گا؟ میرے بھائیوں، اس کا آئینی حل یہ نکالا گیا کہ پوری قومی اسمبلی کے تمام تر ارکان پر مشتمل پوری اسمبلی کو ایک کمیٹی کے اندر منتقل کر دیا گیا، اور جو اس وقت سپیکر تھے صاحبزادہ فاروق علی خان، اللہ کی شان وہ اس وقت تک زندہ ہے، ان کو اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا۔ یہ جتنے ممبران تھے انہی کہا کہ آپ جرگہ ہیں، قادیانیوں کو اس کمیٹی میں ہم بطور گواہ کے بلائیں گے۔ چنانچہ قادیانی آئے، اٹارنی جنرل اس وقت جناب یحییٰ بختیار، میں تسلیم کرتا ہوں کہ جناب یحییٰ بختیار انتہائی زیر آدمی تھے، انہوں نے مرزا ناصر احمد پر اب جرح کا ایسا ریکارڈ قائم کیا کہ اس کی باں باں کرا دی۔ میرے بھائیوں، 11 دن قادیانی جماعت کے چیف گرو اور لارڈ پادری پر بحث ہوئی، اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ بار بار کفر ذلیل ہوتا رہا اسلام والوں کے چہروں پر۔ وہ آزاد خیال لوگوں کی اسمبلی تھی۔ میرے بھائیوں، اس وقت جناب بھٹو صاحب سوشلزم کا نعرہ لگا کر یہ قوم ان کے پاس آئی تھی، اور اس وقت قومی اسمبلی میں میرے بھائیوں 2 دن تک لاہوری گروپ کے اوپر جرح ہوئی۔ ان کو 11 قادیانیوں کو 11 دن دیے گئے، لاہوریوں کو 2 دن، لیکن لاہوریوں کو کم وقت اس لیے دیا گیا کہ بہت سارے سوالات ایسے تھے ملعون قادیاں کی عبارتوں کے بارے میں جس کی وضاحت وہ قادیانی گروپ سے لے چکے تھے۔ اب دوبارہ وہ ان سوالات کے دہرانے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ پہلے قادیانی جماعت کا وہ جو ہے وہ لاہوری گروپ کا صدر الدین پیش ہوا، 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد حکیم نور الدین کا بیٹا جو لاہوری گروپ کا اس وقت ترجمان تھا وہ پیش ہوا، خیر سے وہ بھی تاب نہ لا سکا۔ 2 دنوں میں 3-4 قادیانی اپنا لاہوری گروپ نے اپنے سوار میدان میں اتارے، لیکن سب چت جو ہے وہ اپنا ایسے چت گرے کہ دنیا نے ان کی ذلت کو دیکھا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد قومی اسمبلی کے ممبران نے اپنے اپنے طور پر تقریریں شروع کی۔ میرے خیال میں بہتر نہیں، بہت بہتر ہوگا کہ میں آپ حضرات سے یہ گفتگو کروں کہ اس زمانے میں جناب بھٹو صاحب نے نیشنل اسمبلی کی اس کارروائی پر قدغن لگا دی تھی کہ اسے شائع نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ آگے چل کر جس وقت جناب زرداری، جناب گیلانی صاحب برسر اقتدار ہے پیپل پارٹی، اس اقتدار سے میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، نواز شریف سے بھی پہلے کی، پیپل پارٹی جب برسر اقتدار آئی اس وقت ایک آدمی نے ہائی کورٹ کے اندر ریٹ کی کہ پاکستانی قانون کے مطابق کسی بھی اسمبلی کی کارروائی کو، کسی بھی خفیہ کارروائی کو خفیہ 30 سال تک رکھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔
قادیانی مسئلے کی جو کارروائی تھی 30 سال تک تم نے خفیہ کی، اب اسے اوپن کرنا چاہیے۔ جس نے درخواست دی اس نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے اسمبلی کی کارروائی مہیا کی جائے، جو اس کی پیمنٹ ہوگی میں ادا کرنے کے لیے تیار، کیونکہ یہ ایک آئینی مسئلہ تھا۔ چنانچہ ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی کے سیکرٹری کو بلا کر کہا کہ اس آدمی نے درخواست دی ہے، اس کا حق بنتا ہے آپ اس کارروائی کی کاپی دیں۔ انہوں نے کہا جی وہ کاپی آڈیو میں ہے، وہ کاپی جو ہے وہ کاغذات میں ہے، ابھی تک اس کو ہم نے جو ہے وہ اپنا کسی ترتیب کے ساتھ لکھا نہیں۔ اس دوران میں قادیانی میرے بھائیوں، آپ حضرات کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ حضرات کے اسی اسمبلی کے ریکارڈ کو میں آگ بھی لگی تھی، اسے ضائع کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن میرے رب کی حکمت بالغہ، وہ کہتے ہیں کہ جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے کرم یہ کیا، جو جس ریکارڈ کو جلانا چاہتے تھے قدرت نے اسے بچا دیا، جسے بچانا چاہتے تھے اسے جلا دیا۔ بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے کہنے پر اسمبلی نے کہا کہ جناب اگر ہم اسمبلی کے ذمہ داروں نے کہا کہ جناب ہم اگر اسے مرتب کرتے ہیں تو اور اس کو شائع کرتے ہیں تو اس پر 60 لاکھ خرچ آئے گا۔ انہوں نے ان کا 60 نہیں 70 بھی خرچ آئے تو گورنمنٹ اور کے پیسے اور کس کام کے لیے ہوتے ہیں، قانون کا تقاضا ہے وہ پورا کرو، آپ بتائیں کہ کتنے عرصے میں اسے کاپی دیں گے۔ انہوں نے کہا جی 2 مہینے۔ انہوں نے کہا 2 مہینے نہیں، میں تمہیں 4 مہینے کی مدت دیتا ہوں کہ 4 مہینے بعد یہاں عدالت میں آ کر ہمارے سامنے ان کو کاپی دی جائے۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں محترمہ فامیدہ مرزا، وہ ہمارے اس کی کیا کہتے ہیں وہ کی اسمبلی کی اسپیکر تھی، ان کے زمانے میں کارروائی کو مرتب کیا گیا اور وہ اس کے وعدے کے مطابق اسے چھاپ کر لیکن عام تقسیم نہیں کیا گیا۔ جس آدمی نے درخواست دائر کی اسے اوے گوگلو بیٹھ جا، سنا نہیں کہتے کہیں شریف آدمی، تم ادھر کیا دیکھتے ہو صوفی؟ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، میں نے تنبیہ سے کی ہے، درخواست آپ سے بھی یہی ہے، میں نے بہت مختصر کا یار ہمت کرو کہ نعرہ تو لگو، سارے بیٹھو، تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، پنجابی صوفی ہمارا نیم زندہ باد چل جائے۔ میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ بھیڑے رون نالو چپ چنگی، نعرہ مارن دا موڈ نہیں تے کسے دے کہنے تے نہ مارو، مارنا ہے تے پھر نعرے دی طرح مارو۔ میرے ساتھ مل کے کہو تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، انہوں نے اسمبلی کی کارروائی ان کو دی، حضرت مولانا عبد الغفور صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو، حضرت حیدری صاحب، خود حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب زرداری اور وہ گیلانی، وہ فہمیدہ مرزا، پتہ نہیں کس کس کو کہا، لیکن انہوں نے اسمبلی کی کارروائی باہر نہیں نکلنے دی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، انہوں نے پابندی لگائی، قدرت نے سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں، زور سے قدرت نے کرم کا معاملہ کیا کہ یہ اسمبلی کی کارروائی جس آدمی کو دی گئی اس نے نیٹ پہ ڈالی، ہم نے اسے جو ہے وہ اپنا نیٹ سے وہ ساری اسمبلی کی کارروائی اس کی کاپی کر لی۔ اللہ دے بندہ لے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہماری جھولی میں ایسا پھل گرایا کہ ہم نے اس اسمبلی کی کارروائی کو ملک کے اندر چھاپ کر سب سے پہلے فامیدہ مرزا کو کہا کہ آپ کاپی نہیں دیتی تھی، آپ کو اگر ضرورت ہو تو ایک ٹرک بھر کر ہم اسمبلی میں بھیجنے کے اور
میں اب اوپر چڑھنے سے تو رہا اے منہ پڑھ تو بھی رہا آرام نہ بیٹھو تسی تلے آ جاؤ پتروں جو آواز نہیں آتی ہے آواز آ رہی ہے تہاڈی آ رہی ہے تو میری کیوں نہیں آ رہی ہے غریبو میرے بھائیوں میں اچھا میں کوشش کرتا ہوں تاج و تخت ختم نبوت میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں فہمیدہ مرزا کے بعد حضرت مولانا کے پاس حضرت مولانا عبدالغفور حیدری بھی گئے اور مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو بھی میرے بھائیوں کہتے ہیں عشق تیرے نچایا تھیا تھیا اللہ نے کرم ایسے کیا کہ وہ اسمبلی کی کاروائی لے کر گئے بی بی تے نہیں دیتی سی جے لہنی تے اسی حاضر بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں اللہ نے ایسی کامیابی نوازی کامیابی سے ہمیں سرفراز کیا کہ اس کی ہزاروں کی تعداد میں کاپیاں ملک کے اندر تقسیم ہوئی ہم نے لائبریریوں میں رکھائی دوست نے بھی پڑھا دشمن نے بھی اور اس وقت وہ نیٹ پر بھی موجود ہے اور نیٹ پر آنے کی وجہ سے مشرق سے لے کر مغرب تک قادیانیت کا جتنا وہ اپنا نشہ تھا وہ ہرن ہوا اور اللہ نے کرم کا معاملہ کیا کہ پوری امت کی آنکھیں کھلی قادیانی آج سوائی دیتے پھر رہے ہیں میرے بھائیوں یہ مچھلی کے کانٹے کی طرح نہ یہ ان کے اگلنے کی نہ ان کے نگلنے کی ایسی پوزیشن ہو گئی خیر یہ تو ضمنی بات تھی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح 3 مہینے تک سبحان اللہ نہیں کہتے 3 مہینے تک قادیانیت کا مسئلہ قومی اسمبلی میں زیر بحث رہا قومی اسمبلی میں 6 قراردادیں پیش ہوئی تھی 6 ایک قرارداد پیش کی تھی جناب حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے اپوزیشن کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی تھی مولانا محمد ذاکر صاحب تھے ہمارے جنگ کے انہوں نے ایک قرارداد پیش کی تھی حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی سے حضرت مولانا عبدالحکیم ان حضرات نے اس وقت وہ ذرا جمعیت ہماری وہ اس طرح کا معاملہ تھا کہ انہوں نے بھی ایک قرارداد پیش کی میرے بھائیوں یہ تقریباً 6 قراردادیں تھی آپ حضرات کے یہ میں راول پنڈی میں بیٹھا ہوں آپ حضرات کے بالکل قریب میں ہے چونترا تو چونترے کو جو دوست جانتے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں صوفی سے تک پتہ نہیں کہ چونترا کی ہے میرے بھائیوں ادھر کیا دیکھتے ہو میری طرف کیوں نہیں دیکھتے میں درخواست کر رہا ہوں کہ چونترے کا ایک جنرل عبدالعلی تھا قادیانی حاضر سروس اس زمانے میں ایک قادیانی ملعون جرنیل جس کا نام ملک اختر تھا سنو جو مرزا غلام قادیانی کو مانے وہ جرنیل ہو یا کرنیل وہ کل ہو یا آج جو بھی مرزا قادیانی کو مانتا ہے وہ کون ہے کافر پتہ نہیں تم آہستہ بولتے ہو یا میں اونچا سنتا ہوں آواز آنی چاہیے کافر اس ملعون نے میرے بھائیوں اس جنرل عبدالعلی قادیانی کا اس ملک اختر یہ جو اس وقت فوج کے جرنیل تھے یہ ملعون اس وقت برسر اقتدار تھے اور یہ اتنا ملعون قسم کا عبدالعلی اتنا ملعون قسم کا قادیانیوں کا سکہ بند اور جنونی قسم کا قادیانی تھا کہ اسلام آباد کا وہ قادیانی جماعت کا اپنے حاضر سروس ہونے کے دوران وہ قادیانی جماعت کا امیر رہا ہے اور اگر وہ اپنے جرنیل ہونے کے باوجود ملعون قادیان کی حمایت ترک نہیں کر سکتا تو میں بھی آج ڈنکے کی چوٹ عرض کرتا ہوں کہ جو بھی شخص کسی بھی عہدے پر ہو وہ جرنیل ہو یا کرنیل اگر وہ ملعون قادیان کا ماننے والا ہے ہم اسے کافر کہتے ہیں کہنا وہ کون ہے میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اس پر مداہنت کرنے سے آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے ایسے معاملات پہ واضح طور پر تو بالکل 2 ٹوک پالیسی کا اعلان ہونا چاہیے خیر میں میرے بھائیوں اور یہ جنرل عبدالعلی قادیانی ملعون اور وہ قادیانی جنرل ملعون
جس کا نام تھا ملک اختر، ان دونوں کا ایک کزن تھا چچا زاد بھائی، اس کا نام ملک جعفر تھا، وہ بھی اسی چوترے کا رہنے والا۔ یہ تینوں قادیان کے اندر پڑھے تھے، پوری ان کی فیملی قادیانی۔ اللہ کی شان کو دیکھو، آگے چل کر ایک وقت آیا وہ جو ملک عبدالعلی اور ملک اختر قادیانی کا چچا زاد بھائی تھا ملک جعفر، اس نے قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کیا۔ اس نے اسلام کیا قبول کیا کہ گویا قادیانیت کے پاؤں تلے انہوں نے تتا توا رکھ دیا، آگ بھڑکا دی، اور قادیانیت کی جو وہ اس آگ کی تلخی ان کے دماغوں کو بھی جھلسا دینے لگی۔ قادیانیوں نے اس موقع پر نہ او دیکھا نہ تو، ایک احمقانہ بیان جاری کیا اور جنرل عبدالعلی کو کہا۔ جنرل عبدالعلی کی بہن ملک جعفر کے گھر میں تھی، ملک جعفر کی بہن جنرل علامہ احسان لائی ظہیر، حافظ عبدالقادر روپڑی، مولانا عبدالستار خان نیازی، میرے بھائیوں یہ سارے حضرات مقررین تھے۔ اس وقت ادھر ہمارا جلسہ تھا، ادھر مغرب کے بعد سٹارٹ ہونا تھا، ادھر جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر قبول، مولانا مفتی محمود، ان تین حضرات کو مذاکرات کے لیے بلا لیا اور کہا کہ مفتی صاحب قراردادیں ہیں 6، قومی اسمبلی میں 3 مہینے تک قادیانی مسئلے پر بحث ہو چکی، ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ کل 7 ستمبر کو قومی اسمبلی اپنے فیصلے کا اعلان کرے گی، کل ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر 6 قراردادیں پیش ہوئی، ایک قرارداد پر بحث ہوئی کہ یہ لفظ یوں نہیں یوں، پورا ایوان مچھلی منڈی بن جائے گا۔ 6 کی 6 قراردادیں واپس لیتے ہیں اور ان کو بجائے ایک قرارداد پیش کرتے ہیں، نہ اپوزیشن کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے، بلکہ پوری قومی اسمبلی کی طرف سے۔ وفاقی وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ وہ اس وقت کی اسمبلی کی کارروائی کو پیش کرے، حضرت مولانا مفتی محمود اپوزیشن کی طرف سے کھڑے ہو کر اس کی تائید کرے، ادھر قرارداد ادھر تائید، اسمبلی کے ارکان ہاتھ کھڑا کرے، ختم نبوت کا نعرہ لگے، اتفاق کی فضا بنے، پوری اسمبلی گھروں کو جائے۔ چنانچہ اس کے مسودے پر طویل میٹنگ ہوئی، ایک لفظ پر بحث کرنے کے بعد متفقہ طور پر قرارداد، سبحان اللہ نہیں کہتے، پوری اسمبلی کی طرف سے، پورے ایوان کی طرف سے ایک قرارداد مرتب ہو گئی۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، جناب بھٹو صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے اس وقت پورے ملک کے ڈی سی صاحبان کو کہہ کر، یہ ڈی پی او تو اب شروع ہوئے، اس زمانے میں ڈی پی ہوتے تھے، ان کو کہہ کر پوری اسمبلی کے ارکان کو اسمبلی میں 7 ستمبر کو پہنچنے کا، ان کی حاضری کو یقینی بنانے کا انہوں نے اہتمام کیا۔ میرے بھائیوں آج 7 ستمبر ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہے، ادھر اجلاس شروع ہوا، ادھر پوری اسمبلی کی ایک سیٹ کھچا کھچ بھری ہوئی، کوئی آدمی غیر حاضر نہیں تھا۔ جناب پیرزادہ صاحب اٹھے، انہوں نے قرارداد پیش کی، حضرت مولانا مفتی محمود اٹھے، انہوں نے 2.5 منٹ میں قرارداد پیش کی، حضرت مفتی صاحب نے آدھے منٹ میں اس کی تائید کر دی۔ اب مرحلہ تھا کہ ووٹ کرانے ہیں، انہوں نے کہا جنہیں قرارداد منظور ہو وہ ہاتھ کھڑے کر دیں۔ میرے بھائیوں چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ محمد عربی کی ختم نبوت کی قرارداد ملعون قادیان کے خلاف منکرین ختم نبوت کی بے کنی کے لیے انہوں دی پاڑتے رمبا رکھن دی خاطر میرے بھائیوں قرارداد پیش ہوئی۔ قرارداد کیا پیش ہوئی کہ پوری اسمبلی کے ارکان کی گردنیں جھک گئی، تائید میں ہاتھ اٹھ گئے۔ ایک ممبر نے اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی تھی، سوائے محمود وہ اپنا احمد رضا قصوری کے، اس نے بھی قرارداد کی مخالفت نہیں کی تھی۔
ایک ترمیم پیش کی اور ترمیم میں وہ قادیانیوں کو زیادہ کسنا چاہتے تھے، ان کو ان کا شکنجہ اور کسنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ پوری اسمبلی کے ایوان کی طرف سے اپوزیشن گورنمنٹ قرارداد منظور کر چکے، متفقہ مسودہ منظور کر چکے تھے، اس لیے اس کی ترمیم کو نہیں لیا گیا، ترمیم کو نہیں لیا۔ انہوں نے پارلیمانٹی روایات کے مطابق انہوں نے بائیکاٹ کیا، وہ بائیکاٹ بھی ہماری مخالفت میں نہ تھا، ہماری تائید میں تھا۔ پورے ملک کے نمائندوں کی گردنیں اللہ نے محمد عربی کی ختم نبوت کے آگے آج جھکا دی۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، اس کے بعد قادیانی پھر وہ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وفاقی شرعی عدالت کے اندر گئے، مسٹر جسٹس شفیع الرحمان نہیں، اس کے بعد ہائی کورٹ میں گئے، چاروں ہائی کورٹوں میں قادیانی آگے چل کر جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، بھٹو صاحب کے زمانے میں آئین کے اندر ترمیم ہوئی تھی، جناب ضیاء صاحب کے زمانے میں اس کے اوپر قانون سازی ہوئی، قادیانی اس کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کے اندر گئے، قادیانی اس کے خلاف وہ ہائی کورٹوں کے اندر کیس دائر کیے، کیس دائر کرتے رہے، بحث ہوتی رہی۔ ہمارا اس وقت عالم یہ تھا اس کے آج پشاور میں، کل کراچی میں، پرسوں کوئٹہ میں، فارغ نہیں ہوئے کہ لاہور کی تاریخ نکل آئی، اس سے فارغ نہیں ہوئے کہ اسلام آباد نے بلا لیا، دیوانوں کی طرح پورے ملک میں پھرتے رہے، لیکن اللہ نے کرم کیا، جگہ بعد دیگرے، ایک دو کیس نہیں 6 کیسوں میں متفقہ طور پر اپنے اپنے طور پر تمام تر ہائی کورٹوں نے فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ زور سے بولو شریف ہو۔ میرے بھائیوں، قادیانی ان کیسوں کو لے کر آئے سپریم کورٹ میں، وہ سپریم کورٹ جو آج کل اسلام آباد میں ہے، تمہیں ایجاد ہو یا نہ، یہ کبھی جو ہے آپ حضرات کے راول پنڈی میں پشاور روڈ پر ہوتا تھا، مسٹر جسٹس شفیع الرحمان کی سربراہی میں بینک بنا، مسٹر جسٹس عبدالقدیر بھی تھے، جناب امیر الملک بھی تھے، اور بھی ممبر صاحبان، وہ جسٹس صاحبان، سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان، لارجسٹ بینک بنا۔ میرے بھائیوں، ایک ہفتے تک قادیانی مسئلہ سے متعلق بحث ہوتی رہی، چشم فلک نے نظارہ دیکھا کہ پورے سپریم کورٹ کے بینچ کے ارکان نے متفقہ طور پر کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون تھے۔ اور آج پوزیشن یہ ہے کہ صرف پاکستان نہیں، دنیا بھر کے ممالک، عرب امارات ہوں، جماعت برگ ہو، وہ رابطہ عالم اسلامی ہو، پوری دنیا میں معافی چاہتا ہوں، میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں، کوئی غیر اسلامی ملک بھی ایسا نہیں جس میں بسنے والے علماء، مشائخ، مدارس، منبر و محراب، ہمارے خطیب، شیوخ حدیث، دارالفتاء کے مفتیان اور وہاں کی پبلک قادیانیوں کو کافر نہ سمجھتی ہو۔ وہ دن گئے جب ہم تنہا تھے، اب تو اللہ کا فضل ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ نے ختم نبوت کی فضا ایسے بنا دی ہے کہ ہر پتا ختم نبوت کے ترانے گاتا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں، میرا اتنا گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اب آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ حضرات دیکھیں، کورونا آیا، پورے ملک میں، پورے ملک نہیں پوری دنیا میں اس کا ایک ایسا ہوا قائم ہوا کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا ڈسٹرب ہوئی۔ عین اس زمانے میں کہ جس وقت آپ حضرات کے پاکستان میں، جس وقت آپ حضرات کے پاکستان میں کورونا شباب کے اوپر تھا، عین ان دنوں صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا، وہ سندھ اسمبلی کا، آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ سندھ اسمبلی میں ہندو ممبران ہیں، اس میں سکھ ممبران ہیں، بدھسٹ ممبران ہیں، بڑی ان کی درجن بھر کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ بڑی ان کی وہاں پر تعداد ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے سبحان اللہ نہیں کہتے اور سے میرے بھائیوں، رب سبحان، میرے رب کے
کرم کو دیکھو، وہ سندھ اسمبلی کا عین کرونا کے شباب میں وہ اپنا اجلاس شروع ہوا، پورے ملک میں ایک سناٹے کی کیفیت، ایک ممبر کو اللہ نے کھڑا کر دیا، اس ممبر نے اسمبلی سندھ اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر سے درخواست کی کہ میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ آج کے بعد صوبہ سندھ کے پورے نصاب تعلیم میں وہ کیا کہتے ہیں سعادتآباد سے لے کر کراچی تک، اور وہ کیا کہتے ہیں تھرکار سے لے کر جیکب آباد تک، پورے اس میں کیا کہتے ہیں سندھ میں یہ جو سرکاری نصاب تعلیم ہے، نصاب تعلیم اس میں اور سرکاری خط و کتابت کہ آج کے بعد نصاب سبحان آج کے بعد نصاب میں، آج کے بعد سرکاری خط و کتابت میں جہاں حضور کا نام آئے، اکیلے آپ کا نام نہ آئے، محمد عربی کے خاتم النبیین ہونے کو بھی لازمی طور پہ میرے بھائیوں اس کریم کے کرم کے دیکھیے آپ حضرات کی دینی قیادت کی کوئی تحریک نہیں تھی، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا، پیچھے موومنٹ نہیں تھی، کوئی جد و جہد نہیں، کوئی قراردادیں نہیں، پیچھے سے کوئی سپورٹ نہیں، کوئی ماحول نہیں، اس کا کوئی گراؤنڈ نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ نے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا، اس نے قرارداد پیش کی، اسمبلی نے ووٹنگ کرائی، ایک ممبر نے مخالفت نہیں کی۔ میرے اللہ کس گنہگار زبان سے میں آپ کا شکر ادا کروں کہ پوری اسمبلی کو حضرت حضور کی امت دعوت امت اجابت دونوں کو ختم نبوت کے آگے اللہ نے گردنے جھکا دیا، گردنے کیا جھکی، دل بھی ساتھ جھک گئے۔ 4 دن کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تھا۔ اے میرے اللہ وہ قومی اسمبلی جس کا پرائم منسٹر خاتم النبیین کا لفظ زبان سے کہے تو لرزاتا نہیں ہو جاتا ہے، جو خاتم النبیین کا لفظ کہے تو اس کے دل زبان اور اس کے دماغ کی، اس کے زبان اور دل کی کبڈی شروع ہو جاتی ہے، جو خاتم النبیین کا اتنا محروم القسمت ہے کہ خاتم النبیین کا لفظ نہیں ادا۔ اے میرے اللہ جب تو چاہے زندو سے مردو کو پیدا کرتا ہے، جب چاہے تو مردو سے زندو کو پیدا کر دیا دیتا ہے۔ اسمبلی میں آپ حضرات کی قومی اسمبلی میں اس کے 4 دن بعد اللہ نے کرم کیا سینٹ میں، اس کے بعد میرے بھائیوں پنجاب کی اسمبلی نے، آزاد کشمیر کی اسمبلی نے، اللہ نے فضا ایسے بنا دی جہاں قرارداد پیش ہوئی پوری اسمبلی نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور وہ قرارداد منظور ہوئی، اور آج میری اطلاع کے مطابق نوٹیفیکیشن ہو چکا، کمیٹی بن چکی، ملک بھر کے ڈی سی اوز کو اپنا ڈی پی اوز کو پابند کر دیا گیا کہ سرکاری خط و کتابت میں جہاں محمد عربی کا نام مبارک آئے، خاتم النبیین کا تذکرہ بھی آنا چاہیے، خاتم النبیین لازمی طور پہ لکھے جانا چاہیے۔ اور اس وقت وفاق ہے، اس وقت آپ حضرات کا کے 4 صوبے ہیں، آزاد کشمیر ہے، پورے صوبوں کے نصاب تعلیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کا تذکرہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں میں نے آج کی مجلس میں معافی چاہتا ہوں، میری گفتگو لمبی ہو گئی، میں نے آج کی مجلس میں ماضی کی باتیں بھی بتائی، حال کی بھی بتائی، مستقبل کا پتہ تو اللہ کو، لیکن ایک بات سنو، رب یہ ہمارے حکمران جاگ رہے ہو، ہمارے ادارے، ہمارے خفیہ ادارے اپنے باپ امریکہ کو راضی کرنے کے لیے رپورٹیں دیتے تھے۔ اس الیکشن میں مولوی ہار گیا، مولوی شکست کھا گیا، قوم نے مولوی کو مسترد کر دیا، ان کے ساتھ کوئی نہیں، مذہب والوں کی کوئی بات نہیں پوچھتا۔ وہ باہر کی دنیا نے ایجنڈا دیا تھا، ملعون زمانہ پرویز مشرف کو، اس نے اس پر عمل کیا، جو باقی رہ گیا بعد میں جو گورنمنٹ آئی نواز شریف کی اس کے سپرد کر دیا گیا، انہوں نے پورا کیا۔ جس وقت باقی رہ گیا
برسر اقتدار آئی اگلی پارٹی ان کے سپرد کر دیا گیا، جو باقی رہ گیا اگلی پارٹی یہ جو ہے اپنا یہ موجودہ ہمارا کٹ پتلی وزیر اعظم، میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں دنیا جانتی ہے ایجنڈا اس کے سپرد کیا گیا اور اس کے ذمہ لگایا گیا کہ تم نے اس ایجنڈے کو بہرحال پورا کرنا ہے، اور یہ تمہارے جانے سے پہلے یہ آخری پیریڈ ہے، اس سے زیادہ اس ایجنڈے کو نہیں لے جانا ہے میرے اللہ۔ من درج خیال ہے وہ فلک درج خیال، میاں انسان تیری تدبیر کچھ ہوتی ہے، میرے رب کی تقدیر کچھ ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے اس جو ہے عمران خان سے اس پیریڈ میں ایجنڈا پورا کرایا جائے گا، اللہ نے تحفظ ناموس رسالت کے نام پہ مولانا فضل الرحمان کو کھڑا کر دیا۔ کراچی سے لے کر خیبر تک انہوں نے ملین مارچ کیے، اب اداروں نے رپورٹیں دینا یہی کہتے تھے مولوی مسترد ہو گیا، لکھو سبحان میں 7 ستمبر کو پشاور میں دیکھ کے آیا ہوں، میں موقع پر موجود تھا، میں قسم اٹھاؤں میرا اللہ مجھے ہانس نہیں کرے گا، جہاں تک نظر جاتی تھی تھک کر واپس آ جاتی تھی، انسانوں کے سروں کے سمندر کا آخری کنارہ معلوم میرے بھائیوں جو یہ کہتے تھے مولویت پٹ گئی، دین پٹ گیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا خیال ہے آپ حضرات کا، دین رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ کہتے رہے گا وہ زور سے بولے۔ اقتدار کی کرسی پہ ناچنے والوں تمہیں اپنے اقتدار پہ ناز ہوگا، ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز ہوگا۔ میری پسند جدا، میری پسند جدا، میں ان سے کہتا ہوں کہاں ہے پرویز مشرف جو ٹی ٹی کرتے نہیں تھکتا تھا، چیف آف آرمی، اس ملک کا صدر، پورا جو ہے اس کے پاس اقتدار بلا شرکت غیرے، آج پاکستان میں پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ تو عزت مند مولوی کا کیا ہے، یہ تو آج بھی کھڑے ہیں، میں سر قد کھڑا ہوں، جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ میں پوچھتا ہوں آپ حضرات سے کیا خیال ہے، دین رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ بولتے نہیں ہو شریفوں، زور سے بولو۔ رہے گا، جن کا ایمان اور عقیدہ ہے وہی بولے، پوری توانائی کے ساتھ بولے، اپنے ایمان پہ اپنے رب کو گواہ بنا کے کہے کہ دین رہے گا، رہے گا، دین رہے گا۔ میرے بھائیوں دین بھی رہے گا، محمد عربی کی ختم نبوت کا مسئلہ بھی رہے گا، امت بھی رہے گی، ختم نبوت بھی رہے گی۔ میں سے کہتا ہوں نوشتہ دیوار پڑھو، میں تمہاری سازشوں کو بھی سمجھتا ہوں، جان بوجھ کر تم نے یہ جو پالتو پال رکھے ہیں، کوئی صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی ماحول کو بگاڑ رہا ہے، تم دوبارہ شیعہ سنی لڑائی کرا کے ختم نبوت کے مسئلے کو بسوں کو ڈالنا چاہتے ہو، نہیں چلے گی۔ ہم جان دے کر صحابہ کی عزت کا بھی تحفظ کریں گے، محمد عربی کی ختم نبوت کا بھی تحفظ کریں گے، وہ کہتے ہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہو کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں ان حالات صوفی بیٹھ جا میرے بھائیوں، ان حالات اور واقعات کی موجودگی میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں جاؤ یہاں سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا، کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہتے ہیں آج تخت ختم نبوت، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک۔ یا اللہ ان تمام ساتھیوں کی حاضری کو قبول فرما، ان کو قدم قدم پہ برکتیں رحمتیں نصیب فرما، جتنے ساتھی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، سب ساتھیوں کے مال ملک عزت آبرو دین دنیا کے اندر برکتیں نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کو ترقی اور استحکام نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو محمد عربی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے حضرت
طرح کے صحابہ کرام کی عزتوں کا فریرہ بلند کرنے کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو ترقی نصیب فرما، مساجد مدارس کی عبادت فرما۔ اللہ پوری انسانیت کو امن اور سکون نصیب فرما۔ اللہ پوری انسانیت کو امن اور سکون اور باہمی اتفاق نصیب فرما۔ اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام ساتھیوں کے رزق کے حلال کے اندر برکتیں نصیب فرما۔ جن دوستوں نے جلسے کی کامیابی کے لیے جو قد و کاوش کی، اللہ اسے قبول فرما۔ اللہ ہمارے تمام تر ادارہ کے سربراہان جنہوں نے اس اجلاس کے لیے کوشش کی، سب کی محنتوں میں برکتیں نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل کے ساتھ آج اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دی، قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی نصیب فرما۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔